السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از وکاس اقبال فرام ٹریکس. 76th برتھ ڈے ہے پاکستان کا. دنیا میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جس ڈیولپمنٹ کو دیکھا جاتا ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. 21st سینچری بھی اکنامک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہی کی سینچری ہے. میرے خیال سے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک جائزہ لے سکیں کہ پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی آج کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. آفٹر 76 ایئرس ہمارے ان 75 سالوں میں ہائیز کیا رہے اور لوز کیا رہے. تو اس کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پھر ڈاکٹر اطہر منصور کو. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو وکاس. تھوڑا مشکل ٹاپک ہے آج آپ. ڈیفینیٹلی پاکستان کی اکانومی کافی ٹف ٹاپک. ویسے چلانے والوں کے لیے بھی اتنا ہی ٹف ہے؟ میرا خیال ہے کافی ٹف ہے. چلانے والوں کے لیے ٹف ہے اگر وہ اس کو نیک نیتی سے چلانے کی کوشش کریں. خیر سر، اگر ہم دیکھیں تو شروع میں جو ایوب خان صاحب کا دور ہے جس کو ایرا آف ڈیولپمنٹ یا گڈ گورننس بھی کہا جاتا ہے، بہرحال ہائیز بھی ہیں ہمارے پاس اور لوز بھی ہیں. تو پہلے ہم اگر آپ تھوڑا ہائیز جو ہمارے رہے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ بتا دیں، کچھ اچیومنٹس بتائیں. آپ نے جو اس کو جائزہ لیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ نے کیونکہ ہائیز اینڈ لوز کا ذکر کیا ہے تو میں ویوز کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان کو جو یہ تقریباً 7.5 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، اس میں جو ہائی پیریڈ دیکھا جاتا ہے اکانومسٹ کی نظر میں یا جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹیو سے، وہ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بتایا جنرل ایوب کا پیریڈ تھا جس میں پاکستان ویسٹرن الائنس کا پارٹ تھا اور ڈیفینیٹلی انڈیا فیکٹر اس میں رول پلے کر رہا تھا اور پاکستان یو ایس کے کیمپ میں تھا کیونکہ کولڈ وار چل رہی تھی اور ایک جو الائنس تھی وہ انڈیا اور یو ایس ایس آر اور یہ کمیونسٹ بلاک کی تھی جس میں انڈیا تھا، اور دوسری پاکستان نے سیٹو سینٹو کے ذریعے جو یو ایس کی الائنس کی تھی. تو اس میں ملٹری ایڈ، فائنینشیل ایڈ جو فلو کر رہی تھی، یو ایس بینگ دا ریچسٹ اکانومی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آلسو، جو پمپ ان کر رہا تھا پاکستان میں اگینسٹ دا کمیونسٹ ایڈوانس ٹورڈز دی انڈین اوشن، اس میں پاکستان نے گرو کیا. اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اس میں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی. آل دو 22 نوٹوریس وہ خاندانوں کے ساتھ نوٹوریٹی اٹیچ کی جاتی ہے کہ جو ریچز آف دا کنٹری تھے اور جو ایفلوئنٹ کلاس تھی وہ ان 22 گھروں میں بنی. جو ساری نیشنل ویلتھ تھی وہ کانسنٹریٹ ہوگی 22 فیملیز میں. لیکن انڈسٹریلائزیشن ہوئی. پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا، پاکستان کی جو بلڈ اپ تھا اکنامک ایسٹس کا، اور اس کو کیسر بنگالی جو رینونڈ اکانومسٹ ہیں وہ بھی ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کیسر بنگالی، کہ وہ بھی ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے اچھی روبسٹ پروڈکٹیو گروتھ بھی کی اور اکنامک ایسٹس کو بلڈ اپ بھی کیا. تو یہ ایک 10-12 سال کا پیریڈ آپ سمجھیں کہ آل دو اگین فرام پولیٹیکل پرسپیکٹیو شاید اتنا نہیں تھا، لیکن کیونکہ اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اکنامک پیریڈ میں یہ تھا. دوسرا جو میجر پیریڈ ہے وہ جنرل مشرف کا دور کہتے ہیں کہ جی اس میں، اور میرا بھی تھوڑا انالیسس یہی انفارم کرتا ہے، اگین اس پہ پاکستان وار آن ٹیرر کی الائنس میں جب یو ایس کے ساتھ سائڈ کیا آفٹر جارج بش کا ایک تھریٹ، سو کالڈ تھریٹ بھی تھا، اور کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ٹف ڈیسیجن تھا اس وقت، افغانستان نیبرنگ کنٹری تھا اور اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ تھا، بڑا وثوق سے کہتا تھا امریکہ کہ وہ اس ایریا میں ہے اور اس کو ہنٹ ڈاؤن کرنا، اور ایونچولی انہوں نے کیا 2011 میں جو کیا. تو پاکستان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن جنرل مشرف نے جو ڈیسیجن لیا پھر انہوں نے امریکہ کے ساتھ سائڈ کیا. تو اگین روبسٹ قسم کی کچھ پیریڈ کے لیے جو 6-7 سال کے لیے اکنامک گروتھ بھی ہوئی، اور اس میں پاکستان نے ایفلوئنس تھوڑی بہت پاکستان کی سوسائٹی میں آئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ رچ گاٹ ریچر اینڈ پور گاٹ پورر اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم اس کے ریپرکشنس کے حوالے سے، لیکن یہ 2 پیریڈ جو ہیں یہ ہائیز کے ہیں. باقی پولیٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں جب ڈیموکریٹک ریوائیو ہوئی گورنمنٹ آفٹر ڈپارچر آف ضیاء الحق، اس میں کرپشن اور مس گورننس اور بیڈ گورننس کے جب بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ PMLN جب وہ ایک چلتا رہا، ہائیڈ اینڈ سیک چلتی رہی، تو اس میں بھی کوئی اتنی گروتھ نہیں ہوئی. اور 2008 کے بعد سے جب سے جنرل مشرف کا ڈپارچر ہوا اس کے بعد سے بھی کوئی ایسی سسٹینیبل طریقے سے گروتھ نہیں ہو سکی جس گروتھ نے پاکستان کو ایسا کوئی ہائیز کی طرف لے کے گیا ہو.
اب ہم لوز کی تھوڑی بات کر لیں یا آپ کوئی سر میں کوئی لوز ویورز کے لیے کوئی اور ایڈیشن کرنی ہے؟ لوز پہ آنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، وہ 2-3 چیزیں وہ جنکشن ہو جاتی ہیں ایک جگہ. ایک تو یہ کہ IMF پروگرامز پاکستان کافی عرصے سے اس کا حصہ رہا، ابھی بھی ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. دوسرا انڈیا فیکٹر جو کہ ہمارے فارن پالیسی سے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جی. تیسرا یہ کہ ڈاکٹر اشرف حسین جو گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہ چکی ہیں، وہ اپنی بکس میں اپنی اسپیچز میں کہتے رہے ہیں کہ جو فارن ایڈ ہوتی ہے جب بھی وہ ملٹری رول کے دوران ملتی ہے تو اس سے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ایک ببل ہوتا ہے جی. اور وہ ببل پھٹ جاتا ہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جتنی بھی ڈیموکریٹک ریجیمز رہیں وہ کوئی بہتر پولیٹیکو اکنامک ماڈل کیوں نہیں ڈیولپ کر پائیں؟ پلس ہم انڈیا سینٹرک اکنامکس کی فارم میں بھی کیوں رہے؟ پھر آج تو انڈیا بہت آگے چلا گیا ہے، اگر مقابلہ ہی کرنا ہے نیوکلیئر بام بنا لیا، ہم نے بھی بنا لیا، تو پھر اکنامکس میں تو ہم کیوں نہیں ویسے کمپیٹ کر پا رہے؟ تو ڈیموکریسی ہم جوڑ نہیں سکے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ. IMF والا سلسلہ نیگیٹو امپریشن میں ہی چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے. اور تیسرا انڈیا فیکٹر، ناؤ انڈیا از اہیڈ آف اس. تو ان کو ذرا اگر آپ ایڈریس کریں. ہاں دیکھیں، آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے نا وہ کیا ہے کہ پاکستان کا IMF کا، آلدو انڈیا فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہے، میں ان کو کوئی پرائرٹائز نہیں کر رہا، لیکن کائنڈ آف IMF سے ہم شروع کرتے ہیں. IMF یا کسی بھی فورن لینڈر کے پاس بورو کرنے کے لیے جانے کی جو پاکستان کی میجر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سکسیسو پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک گورنمنٹس یا باقی گورنمنٹس میں اوور آل انہوں نے ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے ملک کا وہ اچھا کرنے پہ کبھی فوکس نہیں. ٹیکس ٹو GDP ریشو، دیکھیں ٹیکسز کا ملک کی اکنامک گروتھ میں اس لیے پارٹ ہوتا ہے، یا کیونکہ آپ کو بورو نہیں کرنا پڑے گا، آپ اپنے ریسورسز سے میٹ کریں گے اپنے ایکسپینسز کو. تو اگر آپ ریونیو ٹیکس کی سورسز سے لے کر آئیں گے، ٹیکس کی جو سورسز ہیں نان ٹیکس ریونیوز بھی ہوتے ہیں لیکن ٹیکس ریونیوز اگر آپ بڑھائیں گے تو اس سے پھر جو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو آپ میٹ کریں گے اور پھر آپ کو بوروئنگ نہیں کرنی پڑے گی. IMF کے ساتھ تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی وجہ سے پاکستان کرتا رہا ہے. جو اور بورورز ہیں ان سے پاکستان لونز اس لیے لیتا رہا کہ پاکستان کی ریونیو بیس ویک ہے. IMF جو ہیلپ کرتا ہے جنرلی وہ اپنے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پہ کرتا ہے، اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان کا اس لیے رہا ہے کہ میں پہلے ویورز کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پاکستان کی صرف ایک 10-12 سال کا پیریڈ میجر پیریڈ ہے ایوب خان کا. جنرل ایوب کے پیریڈ میں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن ہوئی. تو پاکستان جب تک انڈسٹریلائز نہیں کرے گا اکنامکلی ایکسپورٹس کیسے کرے گا چیزوں کو؟ چائنا کی جو گروتھ ہے وہ ایکسپورٹ ڈریون گروتھ ہے. اگر ڈینگ جاؤ پنگ 1979 میں اسپیشل اکنامک زون شینجن میں نہ بناتے، ریفارمز نہ آتا تو چائنا آج کا چائنا نہ ہوتا 30-40 سال میں. چائنا آج کا چائنا، اور اگر آپ وہ امریکہ کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی اکانومی بننے کے لیے ریڈی ہے اونلی ان 50 to 60 years، تو اس میں انڈسٹریلائزیشن کا پارٹ ہے. پاکستان کو IMF کے پاس بھی اس لیے جانا پڑا کہ پاکستان اپنے بیلنس آف پیمنٹ کی اسپیس کو ٹھیک نہیں کر سکا، امپورٹس زیادہ اور ایکسپورٹس کم. تو جب آپ کی فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہوں گے، ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں ہوگا، آپ بورنگ کریں گے تو لون اور لیں گے، لون کے اوپر لون کو سروس کرنے کے لیے، اس کے اوپر مارک اپ دینے کے لیے، لون کو امورٹائز یا اس کو جو آہستہ آہستہ لون کم ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک میجر. دوسرا آپ نے انڈیا فیکٹر کی بات کی ہے. دیکھیں انڈیا فیکٹر نیچرل تھا، بالکل ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ 1947 میں جب آزاد ہوا آپ کی جغرافی بڑی ایکسٹرینج جغرافی تھی، وہ جغرافی آپ سسٹین نہیں کر سکے. 25 سال کے بعد وہ جغرافی نہیں رہی کیونکہ آپ کا ایسٹرن ونگ آپ سے سیپریٹ ہو گیا اور ایک نیا ملک بن گیا. لیکن ویسٹرن ونگ کے اندر بھی آپ نے جو اوور آل آپ اگر دیکھیں تو ابھی بھی آپ انڈیا فیکٹر سے کنزیومڈ ہیں، جبکہ آپ کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس بھی ہیں. پھر بھی آپ ٹریڈ آف کے اندر اگر ملٹری پہ ایکسٹرا اسپینڈ کریں اور سویلین سائڈ پہ نہیں کریں گے تو آپ اس ٹریڈ آف کے اپرچونیٹی کاسٹ تو پے آف کریں گے نا. اور وہ پے آف یہی ہے کہ آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، آپ کا ایجوکیشن سیکٹر سفر کرے گا، آپ کا ہیلتھ سیکٹر سرو کرے گا، آپ کا ہیومن کیپٹل سفر کرے گا. تو یہ میرا خیال ہے دو جو آپ کہہ رہے تھے نا جنکشن، تو ایک ٹیکس ٹو GDP ریشو لو ہونا، کہ ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس لو ایکسپورٹس کی وجہ سے ہونا، دوسرا انڈیا فیکٹر ہر وقت پلے کرنا. ملٹری کو اسٹرینتھن ضرور کرے، ہاں وہ آپ کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، بٹ
اس کے لیے کتنے ریسورسز ایلوکیٹ ہونے چاہیے کہ وہ ریسورسز سارے سویلین سیکٹر سے اس طرف ڈائیورٹ نہ ہو جائیں اور سویلین سیکٹر کے پاس کچھ نہ بچے فار ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ ہیومن کیپٹل. بٹ ڈیموکریسی کی دوستی کیوں نہیں بن سکی؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹس تو پاپولر گورنمنٹس ہوتی ہیں سر. ہم نے بھٹو ایرا دیکھا, پاپولر ایرا, تو اس میں نیشنلائزیشن والی سینز بھی دیکھے. مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنے کسی بھی مینیفیسٹو میں یہ کلیم کر رہی ہو کہ بھٹو ایرا میں یہ اکنامکس اچھی ہوئی تھی. وہ فارن پالیسی کلیم کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میکنگ کلیم کرتے ہیں, اینڈ سیم از ٹرو فار دا ادر ڈیموکریٹک پاپولر لیڈرس. تو میرا کویشچن یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کمی ہے, لیڈرز کو سمجھ نہیں آتی, یا اوور آل ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر اتنی اسپیس نہیں ڈیولپ ہو پا رہی کہ ایک اکنامک ماڈل گرو کر سکے؟ تینوں چیزیں میرا خیال ہے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹو میں اکنامک پلاننگ, اکنامک ریفارمس اور اکنامک ویژنس, اور اکنامک تھنک ٹینک بھی کوئی نہیں ہوتا ان کے. کبھی آپ نے دیکھے؟ نہیں. دیر از کمپلیٹ, آلموسٹ کمپلیٹ ایبسنس پراپر پروڈنٹ اکنامک تھنک ٹینک, اکنامک اسپیشلسٹ جو اسپیشلائزڈ اکنامک سمجھ, جو ان کے پولیٹیکل ویژن سے جیل کر سکے. وہ پولیٹیکل شارٹ ٹرم ریالٹیز پہ بیس کرتے ہیں, الیکٹورل سائیکل پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے آپٹکس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. لانگ رن کھیلنے کے لیے آپ کو بڑا دل اور دماغ چاہیے کہ جس سے آپ دور سے دیکھ سکیں, دور تک دیکھ سکیں کہ کیسے اس کو. دوسرا, پولیٹیکل پارٹیز کے میں نے آپ پتہ ہے پریفرنسز. تو پولیٹیکل سائڈ پہ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک ویژن ہے, ان کو سمجھ کی جو آپ نے بات کی. اور تیسرا, اوور آل میرا یہ خیال ہے کہ اکنامکس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اکنامک تھنک ٹینکس اور اکنامک وزڈم چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو کڑوی ڈیسیجن اور کڑوی پلز کھانی پڑتی ہیں جو شارٹ رن سے لے کے آپ کو میڈیم اور لانگ رن تک لے کے کئی دفعہ جانا. اور اس میں تمام سیکٹرز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, اس میں سب سیکٹر, صرف عوام نہیں انکلوڈیڈ, اس میں عوام نہیں, اس میں تھرڈ سیکٹر بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, پبلک سیکٹر بھی ہے. اوور آل گورننس کی امپروومنٹ ہے, کرپشن کو کرو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز ہیں, آپ کی انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں, آپ کو وہ کلسٹرز وہ ریوائیو کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں جو ٹریڈیشنلی کوئی کام کرتے تھے. سیالکوٹ ہے, گجرات ہے, گجرانوالہ ہے, اور بھی بہت ساری. اور مے بی ایگری سیکٹر میں, اور پھر انٹرپرینورشپ کا کلچر پرائیویٹ سیکٹر میں, رسک ٹیکنگ کی ایبلٹی, کیپٹل کی پریزنس, بہت سارے دیکھیں نوڈز کنیکٹ کرتے ہیں. اکنامکس ایک آسان نہیں ہے, ایک انٹریکیٹ کمپلیکیٹڈ فینومینن ہے, اور کوئی بھی دنیا کی ملک جس نے ترقی کی ہے اکنامکلی, اس نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے اور سیریس پلاننگ کے ساتھ اس کو میڈیم ٹو لانگ رن کھیلنے کی بات کی ہے. شارٹ رن چیزیں اچیو کر کے کہ جی کیش سبسڈیز دے دی, سبسڈیز ہٹا دی, چھوٹا سا ٹیکس لگا دیا, بڑا ٹیکس لگا دیا, انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیا, ریگریسو ٹیکس لگا دیا, ڈائریکٹ ٹیکس پہ فوکس نہ کیا. فار ایگزامپل پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس کرنا یا جو ہے اس کو ٹیکس, ایگریکلچر کا ہے, پھر کارٹیلز بنتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے, شوگر کین کا ہے یا شوگر مافیا ہے, بہت ساری ہیں, سیمنٹ کے ریلیٹڈ ریئل اسٹیٹ پہ. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو بڑے اسٹرانگ. یعنی آپ کی بات کو اگر میں سم اپ کروں تو مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ انڈیا سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو صرف ڈیفینس سیکٹر میں نہیں کرنا, اکنامک سیکٹر میں بھی کرنا ہے, ٹیکس رجیم میں بھی انوویشن میں کرنا ہے, کمپیٹیٹیونیس میں کرنا ہے, ایکسپورٹس میں کرنا ہے, سروسز کی, گڈس کی, نیشنل اکانومی کو کمپیٹیٹیو بنانے میں. بالکل. اور میں نے کیونکہ آپ نے پچھلے پروگرام میں شاید بتایا کہ میں نے کیونکہ پی ایچ ڈی انوویشن پالیسی میں کی ہے, تو میں انوویشن کے بغیر کوئی اکنامک انوویشن انجن ہوتا ہے, ٹیکنالوجی اور انوویشن. دیکھیے سائنس, ٹیکنالوجی اور انوویشن اس کا آپس میں ایک لنک ہے. سائنس سے شروع ہو کے آپ ٹیکنالوجیکل آرٹیفیکٹس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, سائنس بیسک نالج ہے, اور انوویشن ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن کو کہتے ہیں. وہ جب تک آپ نہیں کریں گے, وہ صرف ڈیفینس میں اگر آپ کرتے جائیں گے اور اسپل اوورز بھی نہیں ہونے دیں گے سویلین سیکٹر میں, تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کر سکتی, آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں بن سکتے. اور انٹرنلی آپ کو ٹیکس کے اوپر ایک بہت اسٹرانگ گرپ چاہیے, ٹیکسیشن کی وہ رجیم چاہیے جو آپ کو بوروئنگ سے روکے, تاکہ آپ صرف قرض برائے قرض کو اتارنے کے لیے نہ لیتے رہیں. رائٹ سر. فائنلی لاسٹ کامنٹ, لوز ہیں تو بہت, بٹ اگر آپ پن پوائنٹ کرنا چاہیں پاکستانی اکانومی کے. دیکھیں لوز میں ایک بھٹو ایرا میں نیشنلائزیشن, آئی تھنک اس نے پورا شٹر کر دیا آپ کا انویسٹر کا کانفیڈنس, آپ کی سوشلسٹ ٹینڈنسیز کی وجہ سے پولیٹیکل لیڈرشپ کی. اس سے پہلے جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے آپ نے اثرات آپ لے سکتے تھے, آگے ایفیکٹ چلا سکتے تھے, اس کا امپیکٹ اور زیادہ, وہ آپ نہیں کر سکے. تو اکنامکلی آپ کو نیشنلائزیشن نے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنلی, پولیٹیکلی, فارن پالیسی کے اندر آپ نے بہت ساری اس میں کریڈٹس بھی ہیں اس گورنمنٹ کے, نیوکلیئر پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے فارن پالیسی کے حوالے سے, اسلامک بلاک کے اندر رول پلے کرنے کے حوالے سے, پاکستان کے پرزنرز آف وار لانے کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں. لیکن نیشنلائزیشن نے اکانومی کو ہرٹ کیا.
اس کے علاوہ آئی تھنک کہ ضیاء-ال-حق ایرا میں کیونکہ سیکٹیرین رفٹ اور ایک وہ آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء-ال-حق نے جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر پارٹی کھڑی کی ٹو بیٹ پیپلز پارٹی ان سندھ، اس کی وجہ سے اکنامکلی لوز پاکستان کو یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے افیکٹ کیا اور کرتے رہے. اس کے بعد جب ڈیموکریسی ریوائول ہوا تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگین 1.5 سال بے نظیر، پھر 2.5 سال نواز شریف، پھر 3 سال بے نظیر، پھر 2.5 سال نواز شریف، اس کے بعد پھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ. وہ بھی پیریڈ لوز کا ہے. 1990s کی جو ڈیکیڈ ہے 88 سے شروع ہو کے 1999 تک پاکستان اکنامکلی اس طرح اسٹیبل نہیں ہو سکا، گرو نہیں کر سکا. اور فائنلی 2008 کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں انرجی کرائسس، انفراسٹرکچر کی کمی. انرجی تو آپ کو پتہ ہے بجلی 8-8 10-10 12-12 16 گھنٹے رورل ایریاز میں سنا ہے نہیں بجلی نہیں تھی. 6-7 ہزار میگا واٹ کا شارٹ فال. یہ پھر سی پیک کا آنا تھوڑا سا ایک رسپائٹ ملا، لیکن انڈسٹریلائزیشن کے بغیر آئی تھنک پاکستان کا تو یہ بھی ایک لو پیریڈ لاسٹ کوئی 1.5 ڈیکیڈ کا جو چل رہا ہے. اس میں پاکستان کے کرائسس، انفلیشن کے، پاورٹی کے، ان امپلائمنٹ کے، ایکسپورٹس کی پلمٹ کرنے کے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اسٹیبل نہ ہونے کے، اور اس کے حالانکہ آپ کو پتہ ہے پچھلی تینوں اس پہ صرف دو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ٹینیور پورا کیا. نواز شریف صاحب پورا پرائم منسٹرشپ نہیں کر سکے، لیکن ٹینیور ان کی گورنمنٹ نے بھی پورا کیا. عمران خان کی گورنمنٹ نہیں پورا کر سکی. تو اس کا مطلب ہے ہلکی سی تو اسٹیبلٹی ان ٹرمز آف پارٹی آئی، لیکن اکنامک تو اس کو تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو یہ بھی ایک لو پیریڈ ہے. اوور آل آئی تھنک یہ پاکستان کے سینیریو ہے ہائیز اینڈ لوز کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ سر. سو ویورز، مجھے یہ لگتا ہے کہ آفٹر 76 ایئرس آج جس وقت ہم یہ بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 300 روپے سے زیادہ کا مل رہا ہے اور مل بھی بڑی مشکل سے رہا ہے. تو ہمیں اس وقت ریئلی سول سرچنگ کی ضرورت ہے سب سیکٹرز کو، سب کوارٹرز کو، کہ ہم اکانومی کو بہتر کر سکیں. کیونکہ اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے کنیکٹڈ ہے. جب تک یہ دونوں صحیح نہیں چلیں گے تو پوری اسٹیٹ صحیح نہیں چل سکے گی. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.